پوری دنیا میں آج ورلڈ استھما ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں استھما سے، جسے ہم عام زبان میں دمہ کہتے ہیں، اس سے آگاہی ہو۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں 300 ملین افراد اس کا شکار ہیں استھما کا، اور پوری دنیا میں اگر ہم اس کی وجہ سے، جو کہ ٹریٹیبل کاز ہے، پریونٹیبل ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے جو اموات کی شرح ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 4,50,000 لوگ صرف سانس کی تکلیف سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن 1000 لوگ پوری دنیا میں اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اموات زیادہ تر ینگ لوگوں میں اور بچوں میں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں اگر ہم بات کریں تو سینے کی جکڑن، کھانسی جو کہ یوزلی ڈرائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سانس میں سیٹی کی آواز لینا، سانس لینے میں دشواری، اور بعض دفعہ سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ جب بھی کسی بھی بچے کو یا بڑے کو یہ ہو تو ضروری یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی تشخیص کریں۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ فلو ہوتا ہے اور گھر میں دیسی ٹوٹکے اور یہ ادویات دی جاتی ہیں، یہ ڈفرینٹ کف سیرپس کے، ہاں جی یہ سب فلو کے ساتھ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ فلو نہ ہو، انڈرلائنگ استھما ہو جو ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بروقت تشخیص ہو اور اس کا علاج ممکن ہو۔ اس سال جو ورلڈ استھما ڈے کی تھیم ہے وہ ہے میکنگ انہیلرز ایکسیسیبل ٹو آل۔ انہیلرز کیا ہیں؟ وہ پمپ ہیں جس کے ذریعے ہم سانس کی نالیوں کی تنگی کو امیڈیٹلی جلدی ہم کھلا کر سکتے ہیں اور پیشنٹ بچ سکتا ہے۔ یہ 2 قسم کے انہیلرز ہیں، اور اس میں ایک وہ انہیلر ہے جو پریونشن کرتا ہے، یعنی کہ اس سے بار بار یہ سانس کا اٹیک نہیں آتا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ریلیور ہے۔ ریلیور یہ ہوتا ہے جو کہ جس وقت بھی کسی کو دمے کا اٹیک ہو تو اس وقت ہم دیتے ہیں اور امیڈیٹلی اس کی سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور اسے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آج کل الحمدللہ پاکستان میں بھی مختلف قسم کے انہیلرز موجود ہیں جو کہ پمپ کی فارم میں بھی ہیں اور ڈرائی پاؤڈر انہیلر کی فارم میں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بہت مریض کو جو ہے سیویئر ہو تو پھر کلینک میں ہم نیبولائزیشن، کلینک یا ہسپتال میں نیبولائزیشن کا کام کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہوا دیتے ہیں مشین کے ذریعے اور اس میں دوائی ڈال کے، جس سے سانس کی نالیوں کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پراپر ہسٹری وہ لے گا، آپ کی ایگزامینیشن کرے گا، اور پھر ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم اسپائرومیٹری کہتے ہیں، سانس کا ٹیسٹ، وہ آپ کے سانس کی قوت کا اندازہ لگا کے اس کے مطابق ڈاکٹر آپ کو دوائی دیں گے۔ پریونشن کیا ہے؟ پریونشن یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کی کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایک عام متھ یہ ہے کہ جیسے انوائرمنٹل اسموک ہے، سگریٹ نوشی ہے، اگر پیرنٹس کر رہے ہیں یا حاملہ خواتین ہیں، اگر وہ بھی ایسے اسموک سے ایکسپوز ہیں، مطلب کہ وہ انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں جہاں کہ انڈور پولیوشن ہے، دھواں ہے، یا سگریٹ کا اسموک ہے، دھواں ہے، یا باقی ہے، تو وہ اس بچے پہ جو کہ ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بریسٹ فیڈنگ کا رجحان کم ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے استھما بچوں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ موروثی ہے کہ ماں باپ میں اگر استھما ہے تو بچوں میں ہوگا، مگر اس کی جو اٹیکس ہیں وہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہے کہ ہم اچھی خوراک کریں، نیچرل غذا، یہ جو ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہیں انہیں ہم بند کریں جس میں پریزرویٹیوز ہیں، کوک، پیپسی، اسپرائٹ، وہ تو ویسے بھی اب ایسے ہیں کہ جسے ہمیں بند کرنا چاہیے، نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں بند کریں۔ ایک اور جو بہت ضروری ہے وہ نہ کہ ٹوبیکو اسموک اور سگریٹ نوشی اور اسے بند کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو فلو ویکسین ہے وہ بچوں کو اور ان سب کو لگائی جائے تاکہ اس سے بھی پریونشن بہتر ہو اور بار بار زکام نہ ہو، کیونکہ اگر زکام ہوگا تو وہ بھی آپ کے استھما اٹیک کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔